मैं हूं आमिर मिर्जा। वेलकम बैक टू दिस चैनल इन फॉर यू व्यूअर्स। हमारे आज के लेसन का टॉपिक भी अहमियत के लिहाज से बहुत अहम है, जिसका मौजू है जॉब इंटरव्यू। टाइटल में देखिए, जॉब इंटरव्यू इन जर्मनी, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगर कोई आदमी नौकरी के लिए यहाँ कहीं अप्लाई करता है तो इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे जाते हैं और उनके जवाबात कैसे देने। आज के टॉपिक में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, जो कि अहमियत के लिहाज से बहुत ही अहम है, क्योंकि जर्मनी में रहते हुए हर आदमी को नौकरी की ज़रूरत पड़ती है और सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इसलिए टॉपिक के लिहाज से ये मौजू बहुत ही अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो नौकरी की दरख्वास्त है, जो आज का टॉपिक है, जॉब एप्लीकेशन जो होती है, उसको क्या कहते हैं जर्मन में? जर्मन लैंग्वेज में उसको कहते हैं बेवैबोंग। बेवैबोंग, बेवैबोंग ऐसे इकट्ठा पढ़ेंगे। जॉब एप्लीकेशन, नौकरी की दरख्वास्त। फिर उसके बाद उसमें शामिल क्या होती है चीज? पर्सनल डाटा जो होता है आपका, या उसको क्यूरिकुलम विटाए भी कहते हैं। जाती क्वाइफ, जितने भी पर्सनल डाटा जो होता है, उसको जर्मन जुबान में कहते हैं लेबन्स लाउफ। लेबन्स लाउफ। फिर नौकरी के लिए जो इंटरव्यू है, जो जॉब इंटरव्यू, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, उसको क्या कहते हैं जर्मन में? फोरस्टेलुंग्सगेस्प्रेच। फोरस्टेलुंग्सगेस्प्रेच ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो तीन चीजें ये आज के टॉपिक में शामिल हैं, जो बहुत अहमियत की हामिल है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन जो दी जाती है, नौकरी की दरख्वास्त, उसको कहते हैं बेवैबोंग। फिर आपका पर्सनल डाटा जो है सारा, उसको कहते हैं लेबन्सलाउफ। और जो इंटरव्यू होता है उसको कहते हैं फोरस्टेलुंग्सगेस्प्रेच। तो सबसे पहले जब आप नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए उस जगह पर पहुंचेंगे जहां आपका इंटरव्यू है, तो सबसे पहले जाकर रिसेप्शन पर जो भी बैठा हुआ है उसको आप, अगर सुबह का वक्त है तो फिर सुबह का सलाम करेंगे, अगर दोपहर का वक्त है तो फिर दोपहर का सलाम करेंगे। और फिर उसके बाद अपनी बात बताएंगे कि आज जो भी टाइम आपको मिला होगा, 10 बजे का, 11 बजे का, 9 बजे का, आज 10 बजे, फर्ज कर लें हम मिसाल के तौर पर ये टाइम लिख दिया है कि आज 10 बजे नौकरी के इंटरव्यू के लिए मेरा वक्त मिस्टर, ये नाम भी ऐसे फर्जी लिखती है, होफमन के साथ मुकर्रर है। यानी आज 10 बजे मिस्टर होफमन के साथ नौकरी के इंटरव्यू के लिए मेरी अपॉइंटमेंट है, मेरा वक्त मुकर्रर है। तो आप कहेंगे गुडन मॉर्गन। ये तो सुबह का वक्त अगर होगा तो 7 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे तक, फिर तो आप गुडन मॉर्गन ही कहेंगे। अगर उसके बाद ऊपर 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, तो फिर वो दिन शुरू हो जाता है, तो फिर कहते हैं गुडन टाग। ईश हाबे सेन हुआ। यहाँ वक्त आप अपनी मर्जी का लगा लेंगे जो आपको मिला होगा। ये नहीं कि ये आपने सेन ही कह देना। अगर 11 बजे का आपको टाइम मिला हुआ तो फिर एल्फ हुआ कहेंगे आप। अगर 9 है तो फिर 9 इन हुआ। Ich habe सेन हुआ ein Vorstellungsgespräch। ये जॉब इंटरव्यू। Vorstellungsgespräch mit Herrn Hofmann। ये इस आदमी के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है। गुड मॉर्निंग या फिर गुड डे, अगर दोपहर का टाइम है, दिन का टाइम है। आई हैव एन इंटरव्यू एट 10 o'clock विद मिस्टर होफमन। ऐसे कहेंगे आप जाके कि आज 10 बजे नौकरी के इंटरव्यू के लिए मेरा वक्त मिस्टर होफमन के साथ मुकर्रर है। गुडन मॉर्गन या गुडन टाग। Ich habe 10 Uhr ein Vorstellungsgespräch mit Herrn Hofmann। फिर रिसेप्शन पर जो भी बैठा हुआ आदमी है या औरत है, वो आगे से आपको कहेगी कि आप बैठ जाएं। जो इनके वेटिंग रूम्स बने होते हैं, जहां कुर्सियां इन्होंने लगाई होती हैं, वो कहते हैं कि आप बैठ जाएं, मैं मिस्टर होफमन को इतला देती हूँ। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है।
تو آپ کو کہے گی Sie können sich setzen، یعنی آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. Ich würde Herr Hoffmann informieren، کہ میں مسٹر ہوفمن کو اطلاع دیتی ہوں یا دیتا ہوں. You can have a seat. I will inform Mr. Hoffmann. Sie können sich setzen. Ich würde Herr Hoffmann informieren. پھر آپ اس کو کہیں گے شکریہ، ڈنکے، تھینکس، اور پھر آپ وہاں بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے. کیا کہیں گے؟ ڈنکے، تھینکس. پھر وہ ریسیپشنسٹ آپ کو آ کے کہے گی کہ آپ اندر آ جائیں، یعنی وہ آپ کو انٹرویو کے لیے اس آدمی کے پاس جس نے انٹرویو لینا ہے، وہ ایک ہے یا دو تین بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا نام ہوفمن ہے، جو باس ہے وہاں، اس کے پاس لے جانے کے لیے آئے گی. تو کہے گی بٹے کامن زی رائن، یعنی دروازہ کھول کے یہ کہہ دیتے ہیں نارملی کہ اس اندر آ جائیں، پلیز کم ان، بٹے کامن زی رائن. آپ پھر کہیں گے شکریہ، ڈنکے، تھینکس. پھر آپ اندر چلے جائیں. پھر اندر جا کر وہ جو آدمی ہے اندر، باس ہے جس نے انٹرویو کرنا ہے، وہ آپ کو پھر کہتا ہے کہ برائے مہربانی بیٹھیے، میرا نام ہوفمن ہے. وہ اپنا تعارف کرواتا ہے. یہ ایگزیکٹلی یہی پروسیجر ہوتا ہے جہاں انٹرویو کا جرمنی میں. وہ کہے گا بٹے نیمن زی پلاتس، ich bin Herr Hofmann. Please have a seat. My name is Hofmann. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin Herr Hofmann. پھر وہ کہے گا خوش آمدید مسٹر، آپ کا نام لے کر، جو بھی آپ کا نام ہے، یا اگر کوئی لیڈی ہے، کیونکہ یہ سیم ہی انٹرویو ہے دونوں کے لیے، کوئی آدمی ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس لیے یہ لکھ دیا ہے، اور فراؤ بھی ساتھ، یا لیڈی بھی یہاں لکھ دیا ہے، مسٹر یا لیڈی، دونوں نے اسی طرح کے سوالوں کا جواب دینا اور ایسے ہی بولنا ہے. دونوں کے لیے یہی الفاظ ہیں. جہاں تبدیلی ہے وہاں ساتھ آپ کو بتا دیا ہے، آگے چل کے ایک دو جگہ پہ تبدیلی ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اگر آدمی ہے تو اس نے کیا کہنا ہے اور عورت ہے تو اس نے کیا کہنا ہے. وہ کہے گا خوش آمدید مسٹر، آپ کا نام لے گا، یا لیڈی، آپ کے آنے کا شکریہ. ویلکمن ہے اگر آپ کا نام لے گا، اور اگر کوئی لڑکی ہے یا عورت ہے تو پھر کہے گا ویلکمن فراؤ، پھر آپ کا نام لے گا. فیلن ڈنک، یعنی آپ کا شکریہ. دس زی کے کامن زند، کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے کا شکریہ. ویلکم مسٹر، جو بھی نام ہے، یا ویلکم لیڈی، جو بھی نام ہے. تھینکس فار کمنگ. ویلکومن ہے نام یا فراؤ، فیلن ڈنک، دس زی کے کامن زند. شکریہ کہ آپ نے مجھے نوکری کے انٹرویو کے لیے بلایا ہے. یہ پھر آپ آگے سے اس کو کہیں گے فیلن ڈنک dass Sie mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben. یہ اب آپ نے آگے سے اس کو کہنا ہے. اس نے آپ کو ویلکم کیا ہے تو پھر آگے سے جو انٹرویو دینے کے لیے گیا ہوتا ہے پھر آگے سے وہ بھی کہتا ہے کہ فیلن ڈنک، یعنی آپ کا بھی شکریہ. dass Sie mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben، کہ آپ نے مجھے نوکری کے انٹرویو کے لیے دعوت دی ہے. آئن لاڈوں یہاں کہتے ہیں دعوت کو، یا بلانا بھی ہے، کہ آپ نے انٹرویو کے لیے مجھے بلایا ہے. تھینکس اے لاٹ فار انوائٹنگ می. اingeladen ہوتا ہے وہی انوائٹ کرنا، انوائٹنگ می ٹو دی انٹرویو. پھر وہ آپ کو کہے گا اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، یعنی وہ سننا چاہتے ہیں آپ کے کچھ جو پرسنل ڈیٹا یا ذاتی کوائف ہوتے ہیں، وہ بالکل مختصر سے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، وہ بتائیں ہمیں. وہ پھر کہتے ہیں stellen Sie sich kurz vor. stellen Sie sich kurz vor. یا یہ اس لیے ساتھ یہ دوسرا فقرہ لکھ دیا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں، پھر آپ وہاں یہ نہ پریشان ہو جائیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے، یہ تو کوئی اور لفظ ہے. اس لیے یہ دو سوال لازمی ہوتے ہیں ایسے،
یا یہ ہوتا ہے، اس طرح وہ پوچھتے ہیں stellen Sie sich kurz vor کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اپنا تعارف کرائیں، یا کچھ اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں können Sie mir etwas über Sie erzählen کہ اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے. können Sie mir etwas über Sie erzählen کہ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. tell me a bit about yourself. پھر آپ اب اپنے بارے میں کچھ بتانا شروع کریں گے. یہ دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے بالکل. وہ ایک لڑکا ہے انٹرویو کے لیے یا ایک لڑکی ہے. میرا نام جو بھی ہے ABC وہ ہے، وہ لکھیں گے آپ. ایش ہائی سے اپنا نام، یہ دیکھیں ایسے مثال کے طور پر لکھا ہے ABC جو بھی آپ کا نام ہے، پھر آپ اپنا نام بتائیں گے یہاں. ایش ہائی سے یہاں اپنا نام. مائی نیم از یہاں اپنا نام. میری عمر 25 سال ہے، یہ بھی ایک فرضی عمر لکھ دی ہے. جتنی عمر ہے آپ کی آپ نے اتنی بتانی ہے. 30 ہے تو پھر 30 کہیں گے، یہ 25 ہے 25. 20 ہے 20. جتنی عمر ہے آپ کی وہ آپ بتائیں گے. میری عمر 25 سال ہے، یہ فرضی ایسے لکھ دی مثال کے طور پر. Ich bin 25 Jahre alt. I am 25 years old. آپ کی جتنی عمر ہے آپ وہ بتائیں گے. پھر آپ کہیں گے میں آج کل کھیل میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں، جو بھی ہیں آپ، میل ہیں یا فیمیل ہیں. میں اب تک کنوارا ہوں یا کنواری ہوں. اب اپنے بارے میں آپ کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں. اس نے کہا ہے نا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، یہ بتانا ہوتا ہے. Ich wohne zurzeit in Köln. یہ شہر کا نام ہے، کولون جس کو کہتے ہیں جرمنی میں، یہ کھیلن ہے. یہ دیکھیے انگلش میں کولون اور ڈچ میں کھیل. جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں، برلن میں رہتے ہیں، فرینکفرٹ میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں وہ پھر شہر کا نام آپ وہ بتائیں گے یہاں. Ich wohne zurzeit in Köln. Ich bin noch ledig کہ میں ابھی تک کنوارا ہوں یا ابھی تک کنواری ہوں. I presently live in Cologne. I am still single. اگر آپ سنگل نہیں ہیں، فیملی والے ہیں یا فیملی والی ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں وہ بھی آپ نے یہاں بدل لینا ہے، تو اب پھر آپ نے ایسے بتانا ہے. اس کا دوسرا جواب ہے کہ میں آج کل کولن میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں یا رہتی ہوں اور میرے 2 بچے ہیں یا جتنے بھی آپ کے بچے ہیں. Ich wohne zurzeit in Köln. یہ ایسے ہی رہے گا. Mit آگے mit meiner Familie und habe 2 Kinder کہ میں آج کل کھیل میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں یا رہتی ہوں اور und habe 2 Kinder اور میرے 2 بچے ہیں. I presently live with my family in Cologne and I have 2 children. یہ 2 جواب ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر پہلے والا جواب دیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں آپ کے بچے ہیں تو پھر آپ یہ والا جواب دیں گے. پھر آپ بتائیں گے کہ میں اصل میں پاکستان یا آپ انڈیا سے ہیں یا پھر کسی اور ملک سے ہیں. پھر آپ وہ بتائیں گے کہ میں اصل میں پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش والے بھی اردو سمجھتے ہیں ہمارے بنگالی بھائی، تو وہ پھر یہاں اپنا ملک کا نام بھی بتا سکتے ہیں کہ میں اصل میں پاکستان یا انڈیا سے ہوں اور پچھلے 5 سال سے جرمنی میں رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں. پھر یہاں بھی آپ وہ عرصہ لگائیں گے، پیریڈ جتنے سال سے آپ یہاں ہیں. Ich komme ursprünglich اصل میں، ursprünglich اصل میں، ursprünglich اوریجنلی جس کو کہتے ہیں، ursprünglich aus پاکستان یا aus انڈین. انڈیا نہیں کہتے ڈوچ میں، انڈین کہتے ہیں، انڈین. und lebe seit 5 Jahren in Deutschland. Ich komme ursprünglich aus Pakistan ja aus Indien und lebe seit 5 Jahren in Deutschland. I am originally from Pakistan or from India and have been living in Germany for 5 years. اگر آپ نے اس سے پہلے کام نہیں کیا، یہ پہلی باری آپ کام پر
جا رہے ہیں اور اب پہلی دفعہ آپ کام کرنے لگے ہیں، تو پھر تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ میرا پہلا کام ہوگا. یا اس سے پہلے اگر آپ نے کیا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ میں نے اس سے پہلے جتنے سال بھی آپ نے کیا 2 سال تک ایک فرم میں کام کیا ہے. پہلے کے سوال کا آپ جواب یہ دیں گے کہ اگر کام نہیں کیا ہوا تو پھر آپ کہیں گے ایس ویڈ مائنر ایسٹ آبائٹ اسٹیل ہے. بس اتنا ہی جواب ہوگا کہ یہ میرا پہلا کام ہے. اور اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے، پھر آپ کہیں گے Ich habe für 2 Jahre in einer Firma gearbeitet. ٹھیک ہے. پہلے سوال کا جواب It will be my first job. یہ میرا پہلا کام ہوگا. اور اگر نہیں کیا ہوا ہے تو پھر آپ کہیں گے I have worked in a company for 2 years. یہ 2 صورتیں ہیں. اگر پہلی صورت میں آپ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ پہلا کام آپ کا، تو پھر آپ یہ جواب دیں گے اتنا. اور اگر دوسری ہے تو پھر آپ یہ جواب دیں گے. پھر آپ ساتھ ہی چھوٹی سی ایک تعریف بھی اپنی کر دیں گے کہ میں ایک اچھا ورکر ہوں یا اچھی ورکر ہوں. Ich bin ein guter Arbeiter. یہاں فرق آئے گا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی میل اور فیمیل کا فرق پیچھے جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں کے لیے ایک جیسے سینٹینسز ہیں. اب اگر یہاں پر تھوڑا سا اس سینٹینسز میں فرق ظاہر کرنا پڑے گا. اگر آپ میل ہیں تو پھر آپ ایسے کہیں گے، اور اگر کوئی فیمیل ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، تو کام کے لیے انٹرویو کے لیے گئی ہے تو پھر وہ ایسے کہے گی. اگر میل ہے تو پھر کہے گا Ich bin ein guter Arbeiter. اور اگر فیمیل ہے تو کہے گی Ich bin eine gute Arbeiterin. یہ فرق ہے. Arbeiter میل ہے، Arbeiterin فیمیل ہے. یہ دیکھیے ein میل ہے، eine فیمیل کے لیے ہے، der اور یہ دی ہے. یہ گوٹا اور گوٹے، یہ فرق آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. آئی ایم اے گڈ ورکر، یہ دونوں کے لیے انگلش میں یہی استعمال ہوتا ہے. انگلش اس لیے ایزی لینگویج ہے، اس میں دونوں کے لیے ایک ہی ہے، میل یا فیمیل کے لیے. آئی ایم اے گڈ ورکر. پھر آپ کہیں گے کہ میں ایک ٹیم میں مل کر بھی اچھا کام کرتا ہوں. یعنی یہاں ٹیم ورک بہت زیادہ ہوتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے جرمنی میں، مل کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کام کرنا. تو پھر آپ کہیں گے کہ Ich arbeite auch sehr gut in Team. یہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے. دیکھیے پھر فرق ختم ہو گیا کہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. کوئی لیڈی ہے، کوئی عورت ہے، لڑکی ہے، وہ بھی ایسے کہے گی، اور کوئی لڑکا ہے، میل ہے، تو وہ بھی ایسے کہے گا. Ich arbeite auch sehr gut in Team. I also like working in a team. پھر وہ سوال کرتے ہیں. یہ سوال بہت ہی اہم ہے. یہ لازمی کرتے ہیں کوئی فیکٹری بھی، فرم والے، جہاں بھی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، کہ آپ نے ہمارے پاس ہی کیوں نوکری کی درخواست دی ہے. Warum haben Sie sich bei uns beworben? beworben ہوتا ہے وہی Bewerbung، نوکری کی درخواست، اور beworben درخواست دے چکے ہیں. دیکھیے یہ پرفیکٹ ٹینس ہے، درخواست دے چکے ہیں. کہ Warum کیوں haben Sie sich bei uns beworben؟ ہمارے پاس ہی کیوں اپلائی کیا ہے. یہاں بھی 2 صورتیں ہیں. جیسے آپ کو کہا تھا کہ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپنا تعارف کرائیں، اس کے بھی ہم نے 2 سوال 2 طرح سے پوچھ سکتے ہیں. وہ یہ سوال بھی 2 طرح سے پوچھ سکتے ہیں. دونوں لکھ دیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیا پوچھ لیا اس نے. دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ Warum möchten Sie bei uns arbeiten؟ آپ ہمارے پاس ہی کیوں کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ Warum haben Sie sich bei uns beworben؟ آپ نے ہمارے پاس نوکری درخواست کیوں دی ہے. اور دوسرا ہے کہ Warum möchten Sie bei uns arbeiten؟ کہ آپ ہمارے پاس ہی کیوں کام کرنا چاہتے ہیں. Why do you apply at our company؟ اس کا جواب یہ آپ دیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا کام کا تجربہ اتنا ہے جتنا آپ نے نوکری کے لیے مانگا ہے. اب آپ ایک تو جواب، اس کے بھی 2 جواب ہم نے لکھے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جواب دیں گے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی، جو آپ نے لکھا ہوا ہے، جو آپ کی ایڈ ہے، ایڈورٹیزمنٹ جو آپ نے دی ہے، کہ مشہوری جو دی ہے نوکری کے لیے کہ جی ہمیں یہ بندہ چاہیے، اس کا اتنا تجربہ ہونا چاہیے، تو وہ تو میرے پاس ہے، اس لیے میں نے آپ کے پاس اپلائی کیا ہے. تو آپ کہیں گے Ich glaube meine Berufserfahrung، میرے جو کام کا تجربہ ہے، میرا جو
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, Berufserfahrung, genau Ihrem Wunschprofil entsprechen, कि बिल्कुल ऐसे ही है जिसकी आपने रिक्वायरमेंट की है, जो इश्तिहार आपने दिया है बिल्कुल ऐसे ही है, मैं उस पर फिट हूं, इसलिए आप ऐसे कहेंगे, आई बिलीव माई वर्क एक्सपीरियंस विल मैच योर प्रोफाइल एग्जैक्टली, ich glaube meine Berufserfahrung genau Ihrem Wunschprofil entsprechen। फिर इसका दूसरा जवाब भी है, वो तो हो गया कि आपके पास काम का तजर्बा है। अब आपके पास काम का तजर्बा तो नहीं है, ये पहला काम आपका, जैसे पहले सवालों में हमने ये भी कवर किया है कि मेरा ये पहला काम है, तो फिर उसको दूसरी तरह से आपने जवाब दे देना है, इस तरह का ये जवाब दे देना है कि मैं इसलिए आपके पास काम करना चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं आपकी फर्म में बहुत कुछ नया सीख सकता हूं। ये तो दूसरे को खुश करने वाली बात भी हो जाती है, फर्म के मालिक को, और दूसरा ये पता चलता है कि ये आदमी बहुत क्रिएटिव है, ये कुछ सीखना चाहता है या सीखना चाहती है। Ich möchte bei Ihnen arbeiten, weil, क्योंकि ich in Ihrem Unternehmen ये फर्म को ही कहते हैं, Unternehmen viel Neues lernen kann। Ich möchte bei Ihnen arbeiten, weil ich in Ihrem Unternehmen viel Neues lernen kann। I would like to work with you because I can learn a lot in your company। इसलिए आपके पास करना चाहता हूं काम, या इसलिए करना चाहती हूं कि मैं आपकी फर्म में बहुत कुछ नया सीख सकता हूं या सीख सकती हूं। फिर वो सवाल करते हैं कि आप ये क्यों सोचते हैं या सोचती हैं, मेल और फीमेल के लिहाज से, इस नौकरी के लिए आप ही मौजूद उम्मीदवार हैं। ये भी एक सवाल हो जाता है, वो ये जानना चाहते हैं कि इसके ख्यालात क्या हैं बंदे के। Warum denken Sie die richtige Besetzung für die Stelle zu sein? Warum denken Sie die richtige Besetzung für die Stelle zu sein? Why do you think that you are the right person for the job? आप क्यों सोचते हैं कि आप ही इस नौकरी के लिए मौजूद उम्मीदवार हैं? फिर आपने क्या जवाब दिया? फिर आप कहेंगे कि मेरा ख्याल है कि मैं इस नौकरी की तमाम जरूरियात को पूरा करता हूं या करती हूं, जो रिक्वायरमेंट है उनकी, अनफोर्डरुंगन रिक्वायरमेंट्स जो होती है, अनफोर्डरुंगन रिक्वायरमेंट्स, वो मैं पूरी करता हूं या पूरी करती हूं, इसलिए मैंने अप्लाई किया है जी, मेरा ख्याल है कि मुझे मिलनी चाहिए नौकरी। ये मौजूद जवाब है। Ich bin der Meinung, मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है, dass ich die Anforderungen erfüllen kann, कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आई थिंक आई कैन मीट द रिक्वायरमेंट्स, मेरा ख्याल है कि मैं इस नौकरी की तमाम जरूरियात, लिख दिया है उसका तर्जमा, यानी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करता हूं, करती हूं। फिर वो सवाल करते हैं कि आपकी जाती खूबियां और खामियां क्या हैं। ये भी सवाल अक्सर होता है। Was sind Ihre persönlichen Stärken, आपकी खूबियां, und Schwächen, आपकी खामियां। Was sind Ihre persönlichen Stärken und Schwächen? What are your personal strengths and weaknesses? कि क्या है आपकी जाती खूबियां और खामियां। फिर आप जवाब देंगे, नॉर्मली यहाँ जर्मनी में ये होता है कि स्टैकर ही बतानी चाहिए, खामियां नहीं बतानी चाहिए, और अगर आप में कोई खामियां है तो वो एक आध छोटी मोटी आप बता सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव हो जाती है, इसलिए उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। फिर खूबियों को तो ये जनरल हैं कि ये अगर आप बताएंगे तो ये फ़ायदेमंद ही है, कि मेरी खूबियां ये हैं कि मैं दूसरों से बातचीत कर सकता हूँ, यानी मैं कम्युनिकेटिव हूँ। फिर मैं तावन करता हूँ, मैं बड़ा कोऑपरेटिव हूँ और दूसरों की मदद करता हूँ, हेल्पफुल हूँ, बड़ा हिल्फ्सबराइट हूँ। Meine Stärken sind, कि मेरी खूबियां ये हैं, 10 ich kommunikativ, kooperativ und hilfsbereit bin। Meine Stärken sind, dass ich kommunikativ, kooperativ und hilfsbereit bin। My strengths are that I am communicative,
کوآپریٹو اینڈ ہیلپ فل. ڈوچ میں اس کو کہیں گے جو کمیونیکیٹو ہے کمیونیکیٹیو، اور کوآپریٹو کو کہیں گے کوآپریٹیو، اور ہیلپ فل کو ہیلپس برائٹ. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کام پر کیا چیز پریشان کرتی ہے، کس سے آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں کام کر رہے ہیں تو کون سی چیز ہے جس سے آپ پریشان ہو جائیں گے یا آپ کو مسئلہ بن جائے گا. وس اسٹورٹس زی، وٹ بادرز یو، وس اسٹورٹس زی، کس سے آپ کو مسئلہ بنے گا. پھر آپ ایک جواب دیں گے، یہ بھی ایک اچھا جواب ہے، جرنل ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو چھوٹا موٹا وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن نارمل یہی ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی غیر تعمیری تنقید کرتا ہے، یعنی غیر ضروری جو تنقید ہوتی ہے، ان کنسٹرکٹیو جو ہوتی ہے وہ کرتا ہے تو پھر مجھے پرابلم ہوتی ہے. کیسے؟ ich finde es schwer، مجھے پھر یہ مشکل لگتی ہے، مجھے یہ مسئلہ بنتا ہے. mit unkonstruktiver Kritik، جو کریٹیسزم ہوتی ہے، کریٹیک ان کنسٹرکٹیوا یعنی ان کنسٹرکٹیو zu gehen. Ich finde es schwer mit unkonstruktiver Kritik umzugehen. I find it difficult to deal with unconstructive criticism. یہ سارا کچھ تو مکمل جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ سے وہ کہیں گے haben Sie noch Fragen. اب آپ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے اب سب کچھ بتا دیا، انہوں نے پوچھ لیا، آپ نے بتا دیا. پھر وہ موقع دیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں شاید کوئی سوال ہو. haben Sie noch Fragen، آپ کہتے ہیں nein، کیونکہ اتنا لمبا اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، unnecessary. Do you have any questions، پھر آپ کہتے ہیں nein، no، یہ آپ کا جواب ہے، آنسر اسی پر لکھ دیا ہے، کوشچن اور آنسر. haben Sie noch Fragen، nein. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس انٹرویو کے لیے آنے کا شکریہ، ہم باہمی مشورہ کے بعد جلد ہی آپ کو اطلاع دیں گے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انٹرنل یعنی فرم کے اندر جو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے سٹاف کے ایگزیکٹوز، ان کے ساتھ مشورہ کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ ای میل کے ذریعے یا پے پوسٹ آپ کو اطلاع کر دیں گے جلدی. فیلن ڈانک für das Gespräch، یعنی اس انٹرویو کے لیے گشپریش ہوتی ہے، وہی انٹرویو جو آپ کے ساتھ انہوں نے کی ہے، کنورسیشن، گشپریش، انٹرویو. Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden uns beraten und baldisch، جلدی، beraten ہم کنسلٹ کریں گے، مشورہ کریں گے، und baldisch bei Ihnen melden، اور آپ کو جواب دیں گے، melden کریں گے. Thanks for the interview. We will soon inform you after internal consultation، یعنی باہمی جو فرم کی ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ان سے آپس میں مشورہ کر کے پھر آپ کو اطلاع دے دیں گے کہ آپ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، یا جو بھی جواب ہوتا ہے. اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے، بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو لے لیا ہے، لیکن نارمل یہی کہتے ہیں. پھر آپ ان کو کہیں گے ٹھیک ہے، شکریہ، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. alles klar، vielen Dank، آپ کہیں گے all right، thanks a lot، یعنی alles klar، vielen Dank. ich freue mich auf Ihre Antwort، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ جواب دیں گے. تو یہ بھی سارے ترجمے ہیں اس کے. ich freue mich auf Ihre Antwort. all right، thanks a lot، I look forward to your reply. پھر آپ اس کو ان کو ایسے کہہ دیں گے کہ خدا حافظ، اور خدا حافظ وہاں چوس نہیں کہیں گے کیونکہ یہ فارمل ہے، انفارمل نہیں ہے، آپ ان کو جانتے نہیں ہیں. پھر وہاں جا کے یہی کہتے ہیں auf Wiedersehen، auf Wiedersehen، گڈ بائے. وہ بھی آگے سے آپ کو کہہ دیں گے auf Wiedersehen. تو اس طرح آپ کا جاب کا انٹرویو مکمل ہو جائے گا. تو امید ہے یہ لیسن بھی آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا. اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، لرن کیجئے، اور اس لیسن کو
زیادہ سے زیادہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو ملتا رہے۔ Bis zum nächsten Mal. Tschüss.